بات ہے جی, کیا بات ہے, ٹرو. میں اب کچھ آیات رکھتا ہوں آڈینس کے بھی سامنے کہ موٹیویشن لیں اس سے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق لکھا ہوتا ہے, اور یہ صحیح بخاری سے کنسیپٹ واضح ہے کہ جب بچہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو جبرائیل السلام آتے ہیں, 40 دن بعد ہے غالباً یا 4 months بعد ہے, تو وہ اس کی روح جب پھونکتے ہیں تو ساتھ میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں, ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اس میں رزق بھی ہے. یعنی جو اوور آل رزق ہے وہ اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اس کا سسٹیننس. ہاں اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ سسٹیننس وہ کیسے لے, یہ اس کی چوائس ہے. پھر یہ کہ کبھی وہ سسٹیننس میں سے کچھ حصہ زیادہ مل جائے گا, کبھی کم مل جائے گا. اس کو میں ثاقب بھائی ایکسپلین کرتا ہوں پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کے اس حوالے سے کہ دیکھیں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انرجیز بٹ اوور آل انرجی کنزروڈ ہے, اس کی ویلیو ایک ہی ہے. کبھی وہ کائنیٹک انرجی بن جاتی, کبھی پوٹینشیل, کبھی کیمیکل پوٹینشیل, کبھی کوئی انرجی تھرمل انرجی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے رزق کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ حاصل کرو رزق کو, اور کبھی زیادہ آ جائے گا, کبھی فراوانی آ جائے گی, کبھی اللہ ہاتھ کھینچ لے گا. ہاتھ کھینچنے کی وجہ کہ واپس آ جائیں, توبہ کر لیں, سیکھیں کچھ, ٹھیک ہے, میں بھی اللہ آپ کو گرو کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ بہت کرسٹل کلیئر نا ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ رزق من جانے والا ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ ثاقب بھائی اتنی محنت کرتے ہیں اس مقام پہ نہیں پہنچتے. کتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جنہوں نے شاید ملک ریاض جتنی محنت کی ہو, لیکن دیکھیں اللہ نے ان کے حصے میں لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک پہلی چیز. دوسرا دیکھیے یہ آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ ہے جی سورہ الرعد کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ کہتے ہیں کہ والذین صبروا, وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. دیکھیں صبر کا تذکرہ پہلے یار, آپ کی باتیں شروع سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں صبر ہے, ایک دم سے آپ کہیں جی کوئک سب کچھ ہو جائے تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اور وہ صبر کس چیز میں کرتے ہیں؟ سیکنگ دا رزق آف دیئر لارڈ, دا کاؤنٹیننس آف دیئر لارڈ, اینڈ اسٹیبلش پریئر. ساتھ بتا دیا کہ وہ اقام الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور وانفقوا مما رزقناہم, ہمارے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کس طرح؟ سرا و علانیہ, سرن و علانیہ, سیکرٹلی اینڈ پبلکلی. اور اگلی کوالٹی کیا بتائی؟ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ برائی کو اچھائی سے ریپیل کرتے ہیں. یعنی ان کی ڈیلنگز, آپ نے کہا ڈیلنگز اچھی ہونی چاہیے, وہ ڈیلنگز اپنی بہت اچھی رکھتے ہیں. تو پھر ان کے لیے بہت رزق ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت اچھا گھر ہے. آپ دیکھیں کہ سارا کوزے کو سمندر میں بند کرنے والی بات ہے. اللہ نے بتا دیا کہ نماز ہے, نماز سے رزق بڑھتا ہے, نماز جو ہے وہ تمہیں بہت سی چیزوں میں چیک رکھے گی. پھر یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ سپینڈ کرنے والے ہیں, سیکرٹلی اور اوپنلی دونوں سپینڈ کرنے والے. اور پھر یہ کہ وہ احسان کرنے والے لوگ ہیں, یعنی ریپیل کرتے ہیں گڈنس کو, ایول کو گڈنس کے ساتھ. اور کچھ طریقے کوئکلی میں بتاتا چلوں اسلامکلی رزق بڑھانے کے طریقے, کیونکہ ثاقب بھائی میرا جو پرسپیکٹو ہے جتنا میں نے پڑھا ہے, ہمارا برن آؤٹ سے زیادہ برکہ بیسڈ کلچر ہے. یعنی ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں برن آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن وی شوڈ لک فار برکہ بیسڈ تھنگس جس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے اور برکت جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. تو اس کے کچھ طریقے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. سب سے پہلا تو جی دیکھیے نماز ہے. نماز کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں اللہ کہتے ہیں کہ انجوائن یور پیپل, اپنے لوگوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا, اور بی ڈیلیجنٹ ان آبزرونگ اٹ, کہ وہ اس کو ڈیلیجنٹ رہیں نماز پڑھنے میں. اور وی ڈو ناٹ آسک یو ٹو پرووائڈ, اٹ از وی ہو پرووائڈ فار یو, اینڈ دی الٹیمیٹ آؤٹ کم از اونلی فار دا پیپل آف رائٹیسنس. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم انہیں دیں گے. نماز جو ہے جو بھی پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق ضرور کھولیں گے, یہ یہاں سے ثابت ہو گیا. دوسرا جی دعا ہے. دیکھیں ہمیں تو دعائیں مختلف طریقوں سے, آپ کو پتہ ہے میں عمرہ کرنے گیا, ماشاءاللہ مجھے ایک دعا پتہ لگی زمزم پینے کی. ابن عباس طلع عنہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا اور وشفاء من کل داء, کہ اللہ مجھے علم نافع دے, میرے رزق میں وسعت کر, اور مجھے ہر بیماری سے بچا لے. آپ دیکھیں کہ زمزم پی کے یہ رزق کے بڑھانے کی دعا جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پھر ہر فجر کے بعد ہمیں حکم ہوا ہے دعا پڑھنے کا, فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اللہ میں علم نافع کی دعا کرتا ہوں, رزق ایسا جو طیب ہے
جو نفع دینے والا ہے, جو بڑھنے والا ہے, اس کا سوال ہے, اور ایسا عمل جو قبول ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعائیں, اور بھی بڑی دعائیں. پھر استغفار ہے. اب یہ بات ثاقب بھائی, میں نے چیمبر آف کامرس میں میری ٹاک تھی, وہاں پہ میں نے باتیں کی نا کہ آج کل مایوسی بڑی ہے تو ہمیں یہ کریں. تو مجھے نظر آ رہا تھا کچھ لوگ شاید تھوڑا سا فیل کر رہے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں ہیں. تو میں نے اس بات کو فیل کر لیا کہ سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو امپریکٹیکل باتیں لگ رہی ہوں کہ یار یہ اتنی عام سی بات ہے کہ استغفار کرو آپ کا رزق بڑھ جائے گا, ایمان لاؤ رزق بڑھ جائے گا. تو پھر میں نے تھوڑا سا انہیں سمجھایا کہ یہ عام باتیں نہیں ہیں, ان میں پورا ایک فلسفہ ہے, پورا ایک سائیکالوجی ہے ان کے پیچھے. یعنی دیکھیں نا, استغفار کرنے والا بندہ ہمبل ہی ہوگا, صابر ہی ہوگا, اس میں اللہ وہ ایٹریبیوٹس ڈال دیں گے جو ریکوائرڈ ہے آج کل کے حالات کا مقابلہ کرنے کے. تو یہ ہے جی سورہ نوح کی آیت. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتے ہیں, اور حضرت نوح آگے اپنی قوم کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ آسمان سے برسائے گا تم پر مدرارا, یعنی بہت ابنڈنٹ رین, بہت زیادہ رین. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں. سب سے پہلے اموال کا ذکر ہے, مال کا. وَبَنِينَ, تمہاری اولاد میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے باغات میں, جو تمہارے کھیتی باڑی ہے, اریگیشن ہے, اس میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ ریورز کھول دے گا تمہارے یہاں. اب یہ دیکھیں سارے دنیاوی فائدے. تو یہ استغفار کتنی پاورفل چیز ہے. اور لاسٹلی جی صلہ رحمی, اس میں حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنا رزق بڑھوانا چاہتا ہے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے. آپ دیکھیں ثاقب بھائی, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر چلے جانا, باہر جا کے خاندانی نظام سے تو آپ گئے, آپ جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور چلے گئے, چلے آپ کہتے ہیں نہیں ہم واپس آتے رہیں گے. واٹس دی گارنٹی آپ کی فرسٹ جنریشن واپس آئے گی؟ واٹس دی گارنٹی سیکنڈ آئے گی؟ وہ تو وہیں شادیاں کر لیں گے, پھر وہ وہیں کے رہ گئے, تو کون سی صلہ رحمی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا کوئک میتھڈ ہے اپنا رزق بڑھانے کا کہ جو ایسے رشتہ دار جو کڑوے ہیں ان کو ملتے رہو اللہ کے لیے, خیر کے لیے, چاہے وہ جس بھی طرح کی نیچر کے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی ان کے ساتھ جڑ جائیں, اوبیسلی ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جڑا بھی نہیں آتا, لیکن اللہ کے لیے معاف کرتے ہوئے کوئی مدد کر دی ان کی, کوئی ان کو چیریٹی دے دی اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آ گئے, تو یقین کریں اس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کا مزید رزق بھی بڑھاتے ہیں, اس کی عمر بھی بڑھاتے ہیں. اور لاسٹلی جو آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کی تھیم چل رہی ہے گریٹیٹیوڈ, سورہ ابراہیم کے آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے رزق میں بہت اضافہ کروں گا, میں تمہاری نعمتوں میں بہت جو ہے وہ اضافہ کروں. تو دیکھیں اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم ثاقب بھائی کہ یہ باتیں مطلب اتنا بتائیں لوگوں کو کہ وہ سمجھ جائیں کہ یار واقعی ہم نہ بھولے ہوئے تھے لیسنز, بیسک لیسن, ہمارا ایمان ہلا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں. اور لاسٹلی ثاقب بھائی آئی ول لائک ٹو آسک یو کہ ماشاءاللہ بینگ اے پروفیشنل اینڈ مے اللہ گیو یو مور سکسیس, ماشاءاللہ آپ یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں مطلب لائف کو, آج کل بڑی فاسٹ لائف ہے, ہاؤ ڈو یو بیلنس دین اینڈ دنیا اینڈ آل دیز تھنگس؟ دین کو بھی میں بڑا اسٹڈی کرتا ہوں. آئی آلویز یوز ٹو ریڈ آل دا جو ہسٹری ہے ہماری اسلام کی, اس کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا کہ کس طرح سے یہ سارا ہوا. حضرت موسیٰ کی ہسٹری, حضرت ابراہیم کی, اوبیسلی ہمارے نبی کی تو پرائرٹی پہ ہوتی ہے, لیکن ساری جو پچھلی ہسٹری پڑھنا, حضرت یوسف کی اینڈ آل دس, اس میں کہیں نہ کہیں لیسنس جو ہیں وہ ضرور ملتے رہتے ہیں. اینڈ آئی ریئلی انجوائنگ ڈوئنگ اٹ. مجھے بہت ایک اس میں ایک تو مزہ بھی آتا ہے, اور دوسرا اس میں مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا ہوا بیسیکلی ہماری ہسٹری میں, جو کہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت اس لیے ضروری بھی ہے کیونکہ جو آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے بچے ہیں, آج کی جو یوتھ ہے, اس کو تو آپ لوگوں نے ہی بتانا کیونکہ ہم ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اور یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے ٹرانسفر کر سکیں اس نالج کو, کیونکہ آج کل کے بچوں کو آپ پوچھ لیں
کچھ لوگوں کو تو بیسکس بھی نہیں پتا کہ میں ایون کچھ ایسے بچوں کو پتا ہے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا انفارچونیٹلی. یہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں, اور یہ کہ 6 کلمے ایک آپ پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو 6 کلمے آتے ہیں, بہت کم ہے. اور ساتھ ساتھ ساری یہ ہے کہ میری نیند بہت تھوڑی ہے ایکچولی, 5-6 گھنٹے ہے صرف, اور اس میں سارا پھر وہ کام اتنا جو ہے کیونکہ پروجیکٹس اتنے ہیں, چیزیں اتنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسکیل کرنا آسان ہے, لیکن اسکیلیبلٹی اور کوالٹی کو مینٹین کرنا از دا ریئل تھنگ ایکچولی, کہ وہاں پر آپ پہنچ کر پھر اس جگہ پر سسٹین کرنا یہ سب سے مشکل ہے. اسکیل تو ہر کوئی پھر کرتے لگتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں, تو مقصد ہے کہ اس کو سسٹین کرنا. تو اس پہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کیسے ہم چیزوں کو امپروو کر سکیں, سسٹینیبلٹی لا سکیں, اور اوبیسلی کہیں نہ کہیں پر امپیکٹ ڈال سکیں. ویری نائس ماشاء اللہ. تو آج کل جو یوتھ ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں بیلنس نہیں کر پا رہے, اور بہت سے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دین کو چلائیں یا دنیا کو چلائیں. تو میں تو ثاقب بھائی انہیں ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین ہی دنیا ہے, دنیا ہی دین ہے, بائیفرکیشن ہے ہی نہیں. ہر وہ کام جو تم کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلامک رولز کے مطابق وہ دین ہے. ایک ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو اچھی نیت سے دیکھ رہا ہے اور مطلب اچھے طریقے اپنا رہا ہے ایتھیکل طریقوں سے, تو ہی از ڈوئنگ ورک آف دین. وہ بیٹھ کے اپنا دین کا کام کر رہا ہے اور فلانا بندہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے. تو یہ بھی سمجھنا میرے خیال بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں شریعت کو لانا, ہر کام میں ان رولز کو لانا, جیسے آپ نے بات کی. تو ماشاءاللہ دس پریٹی مچ سمز اٹ اپ. اور رزق میں دیکھیں ٹائم کی برکت بھی ہے, ٹائم ویلتھ بھی ہے, سوشل ویلتھ بھی ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لوگ ایسے اٹیچ کر دے گا جو سنسیئر ہیں, جو آپ کی مدد کر دیں گے, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ بھی ہے, اور برکہ آف ٹائم بھی ہے, وہ بھی آئے گی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ ثاقب بھائی, بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بہت سیم جی اچھا لگا. انشاءاللہ یہ ساتھ رہے گا ہمارا. And I would love to visit Enabler schools انشاءاللہ. Really looking forward. Thank you so much for coming. Assalamu alaikum.